بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قرآن مطلب بیان کیا تھا، اسی کے بعد یہ حدیث اور سنت مطلب بیان خود کیا. اللہ ہے کہ ہم دونوں کے لیے یہی اصل ہے، یہی بنیاد ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: توفیق شرع، تو میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. وَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا. الفاظ میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. ہم کو تو گھوم پھر کے اسی میں رہنا ہے مولانا، اسی انداز سے بیان تو یہی کرنا ہے، کتاب اللہ و سنت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا علم بھی دے اور عمل بھی دے اور حال بھی دے اور مقام بھی دے. رمضان شریف وغیرہ اسی لیے آتے ہیں، ایسی راتیں بھی آتی ہیں، ایسے دن بھی آتے ہیں، ایسے مہینے بھی آتے ہیں کہ جس میں آدمی باقی طور سے ترقی کر سکتا ہے. باقی خاص مواقع شب قدر ہے تو فلاں ہے فلاں. اس لیے کہ جس حال میں ہو اس حال میں آگے بڑھو.
ہاتھوں سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں ہماری ترقی کے لیے. ہمیں بہت سے ایسے ہیں کہ بہت سے حالات آتے ہیں، بہت سی ساعات مبارکہ آتی ہیں، ہم اسے غافل ہوتے ہیں. رمضان کے لیے بھی بہت سے نفحات ہیں، فتعرضوا لها، ان کو حاصل کرو. معلوم ہوا کہ ہم کو ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے کہ کون سا وقت ایسا ہے جس میں ہم کو کچھ مل سکتا ہے، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بہرحال 2 چیزیں متیقن ہیں، کتاب اللہ سنت. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے ان تمسک لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے. میں نے حضرت مولانا کا ترجمہ سنا تو حیران و پریشان نہ ہو گئے. یہ ترجمہ کیا مولانا بیان ہوتا ہی رہتا اللہ کا شکر. اکابر کے بیانات یہاں تو کوئی ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن اس مدرسے میں خود دیکھ بھی لیجیے گا اپنا، اسی میں سب کچھ ہوتا تھا. مولانا جو ہر بات ان میں بیان کرتے ہیں وہ بھی اس سے تعلق ہے ہی بتاتا ہے. تمام ہر صاحب سے میں نے خود سنا لن تضلوا، ہم لوگ سب گمراہ نہ ہوں گے، لیکن مولانا کیا تم حیران اور پریشان نہ ہو گے. معلوم ہے صرف حیرانی اور پریشانی کا علاج بھی یہی ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ. رستم کے سامنے حضرت بھی گئے ہیں، کہا تم یہاں کیسے آئے؟ ان دیہاتی لوگ کیسے یہاں تم لوگ پہنچائے؟ کہا تم کو ہم دنیا کی تنگی سے دنیا کے وسعت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. بہت مشہور. ایک میں یہ بھی ہے دنیا کی تنگی سے آخرت کے وسعت چلے، اس کے لیے ہمارے رستم سے بادشاہ سے بول رہے ہیں، جو کہ اپنی چیز کی وقار تھی، عظمت تھی. سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ کام کے لیے اپنے کام کی پوری معرفت اور اسے پورا شغف جب تک نہیں ہوگا کام نہیں آگے بڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اس کام سے، ہمارا اصل کام کا اصلاح، انفرادی اصلاح. حضرت مولانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو تم نے اصلاح کر لیا، انہوں نے اصلاح کی ہے، جماعتوں کو کہ نہیں. یہ بات شاہ اللہ صاحب کا کام انفرادی چیز سے ہوگا، اجتماع کی صورت میں آئے گا آگے. ماشاء اللہ تم نے اصلاح کر لیا، انہوں نے اصلاح کیا. اور جو شروعی میں کسی نے اصلاح نہیں کیا تو انفرادی بھی نہیں رہے گا، اجتماعی بھی نہیں رہے گا، بڑھے گا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے جو کتاب اللہ سنت دیا ہے، سنت رسول، اس کو پکڑنے کی، اس کے علم کی کوشش ہونی چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب اللہ و سنت. بہت وہ بنا اب یہ حیران و پریشان نہیں ہوں گے. آپ بھی ہم لوگ دل سے اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر اس کو ہم سمجھیں اور اس کو عمل کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہو. پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، لیکن اس کا علاج بھی یہی ہے. کتاب اللہ کے بارے میں بیان کیا. آج فرماتے ہیں چوتھا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا ہے. بلکہ کتاب اللہ تو ابھی میرے دل میں کہ یہ اس کا جوڑ یہی ہے. اب سنانا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. اس کے لیے اگر جو چاہتا ہے تو اس کے لیے عمدہ نمونہ، نہیں چاہتا کوئی بھی نہیں. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟
تم لوگ ماتھانی ترجمہ کر رہے ہیں کس کا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ. تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. تم نکل نہیں سکتے، کوئی شیخی سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی پیر اسے بتا نہیں سکتا. صرف وَلَكُمْ فِي رسول اللہ تخصیص، وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ نبی کا ہے، اور جس کا ہوگا اس کی تبعیت میں ہوگا، اگر الگ ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ فرماتے تھے شیخ اسی میں تک شیخ ہے جب تک اس اسوہ حسنہ پر ہے، اور اگر اس سے ہٹ گیا تو اس کا کوئی وجود نہیں، کوئی اس کا مرتبہ نہیں، گمراہ ہے. اسوۃ حسنہ بہت شد و مست اس کو بیان کر دیتے. جب تک کہ ہم اس اسوہ پر قرآن کا نام، جب تک ہم اس اسوہ پر ہیں ہمارا وجود ہے، اور نہیں تو ہمارا وجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاہ صاحب تھے دلی میں، شاہ عبدالعزیز صاحب سے کہا، بہت طویل قصہ ہے وہ. شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ تم کب تک اس شریعت کے قید میں پھنسے رہو گے؟ شاہ صاحب سے اٹھائے پورا سلسلہ چلتا تھا پورا ہوگا. جو اس کا نام تھا نسیم خان. شاہ عبدالعزیز صاحب کب تک تم اس شریعت کی قید میں پڑے رہو گے؟ شاہ صاحب سے کال کرا کہ آپ فقیر سمجھ کے بیٹھے. تم 9 مہینہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہا، اس سے نکل نہیں سکا. تم 2 سال ماں کے پستانوں کی قید میں رہا تو نکل نہیں سکا. کہ اتنے سال مکتب میں رہا، مدرسی کی کمچی بھی کھائی ہوگی، اس کے قید سے نکل نہیں سکا. اور آج تم 4 قبروں کے قید میں ہو، اس سے نکل نہیں پا رہے ہو. یہ تمہارا سکہ جو ہے تپایا جائے گا. ہم جس طریق پر ہیں ہم پاک مسافر سیدھے ہم جنت میں جائیں گے. بس فرق یہ ہے، ہمارا طریقہ نبی کا طریقہ ہے، تمہارا طریقہ آبائی طریقہ ہے. دونوں میں فرق ہے. قید میں سب ہے. اسے کہا تھا کہ کب تک قید میں رہے گا؟ تو قید میں تو سب ہے، کوئی قید سے نکلنا نہیں ہے. یوں تھوڑے پیدا ہو گئے ہو. 9 مہینہ قیدی میں تھے، ماں کے رحم میں قیدی میں تھے. پھر 2 سال تم نے دودھ کیا، ماں کے قیدی میں تھے. پھر مکتب میں آئے، کمچیا بھی کھایا، قیدی میں تھے. اور اب بھی 4 ابروں کے قید میں ہو. ہاں، مگر دونوں کے قید میں فرق ہے. یہ قید ایسی ہے جو تپایا جائے گا اور جہنم میں جائے گا. ہماری قید وہ ہے کہ تپایا جائے گا، جنت جائے گا. بہت عمدہ. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب یہ واقعہ بہت سناتے سننے لائق ہے. وہ الفاظ مجھ کو اس وقت چونکہ دیکھے تو نہیں، بڑے شان سے علماء کے سامنے بیان کرتے تھے. ہم بھی قید میں ہیں، تم بھی قید میں ہیں. کوئی یہودیت کے قید میں ہے، کوئی شرک کے قید میں ہے، کوئی بدعت کے قید میں ہے، کوئی کسی قید میں ہے. قید میں تو سب آدمی ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے. کوئی بیوی کے قید میں ہے، کوئی نفسانیت کے قید میں ہے. ہم اللہ کے قید میں ہیں. ہم اس سکوں کو جہاں چاہیں بھلا دیں گے. تم جہاں بھی جاؤ گے خائر و قاصر ہوگی، تمہاری کوئی اس کا درجہ نہیں ہے. میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا، بیان کروں گا کل انشاءاللہ. جو حضرت بناتے تھے، عجیب حالت بناتے تھے، لوگ من میں سخت تعریف آ جاتا تھا. شاہ صاحب نے کہا فقیر بیٹھ، سمجھ کے بیٹھ. انہوں نے کہا نہیں نا، فقیر نے کہا تب تک تم قید میں رہو گے. شریعت کے قید میں جب تک ہے وہ قید کے رقم کو غصہ آ گیا. قید میں تو سب تم ہو، تم بھی قید میں تھے. 9 مہینہ پیٹ ماں کے پیٹ میں رہے، یہ قید نہیں تھی. پھر ماں کے پستان کے قید میں رہے، دودھ پیا، قید میں نہیں. اور اس کے بعد کیا اب اس کو ایسا سے کہا ہاں نہ کہتے پھر فقیر سمجھ کے بیٹھ. اب تم دوستو شریعت کی کسی پابندی
اور کتنا وسوخ کہ اس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچیں گے. اللہ ہم سب لوگوں کو شریعت کا متبع صحیح معنی بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف پیغمبر کسے رکھوی کوئی منزل نہیں فرماتے ہیں. قال ابن کثیر هذه الآية الكريمة اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ. کہتے ہیں یہ آیت اصل کبیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کے بارے میں. اصل کبیر سب سے بڑی اصل یہی ہے جو آیت بتا رہی ہے. کس میں اقتدا ہو؟ ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں، ان کے احوال میں. حضور کسی اقوالی نہیں ہے، بخاری میں سے اقوالی نہیں احوال بھی ہیں. حضور کے اقوال بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، احوال بھی ہیں. سب کی اقتدا ضروری ہے. اب ہم نے سمجھا آخر والی حدیث پر کافی سے اس لیے ہے کہ پوری بخاری کا مضمون تمہارے سامنے کیا کیا ہے، اس میں کیا جمع کیا ہے امام بخاری نے. اقوال کو بھی جمع کیا ہے، احوال کو بھی جمع کیا ہے، افعال کو بھی جمع کیا ہے. تینوں کی اتباع یہ متبع سنت آئے گا. جو تینوں چیزوں نے یہ نہیں کہ قول کو لے لیا عمل کو چھوڑ دیا، عمل کو چھوڑ دیا، حال کو چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حال نہیں رکھتے تھے. نماز اس طرح پڑھتے گویا دیکھتی ہے بولے یہ حال ہوا کہ نہیں. حضور کا حال ہمارے یہاں بولیں گے اے لڑکے اگر تم سے ہو سکے کہ صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے تمہارے کینہ نہ ہو تو کرو ایسا. اے لڑکے یا بولیں گے شام کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے تمہارے دل میں کینہ نہ ہو. حال یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت کو اختیار کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہا گی. حدیث اس پر حضرت فرماتے تھے کہ یہ کینے کا نہ رکھنا ایک باطنی حال ہے، دل کا حال ہے. کینہ نہ رکھنا تو باطنی حال پر بھی حضور اپنی سنت کر رہے ہیں. حال یہ سنت یہ میری سنت ہے. یعنی صرف فجر کی سنت اور ظہر کی سنت نہیں، آگے پیچھے آنا جانا سنت نہیں، بلکہ یہ بھی ہماری سنت باطنی ہے کہ کسی سے کینہ نہ رکھو. کہا اے لوگوں مجھ کو تم لوگوں میں ایسا آنے دو کہ تاکہ میں منشرح القلب رہوں، کسی کی طرف سے مجھے کینہ نہ ہو. مجمع میں جمع ہوں تو سب کی طرف سے کشادہ دل ہوں. منشرح سنت ہی نہیں، یہ عام مجمع سے منشرح القلب رہنا یہ حضور کی سنت ہے. مجھ کو ایسی بات نہ کہو جس سے میرے دل میں کبھی نہیں کسی کی ہو. نہیں، اگر کسی کی طرف سے مجھے کبھی نہیں ہوگی اس کا پٹھا ہو جائے ختم ہو جائے گا بیچارہ. ایسی بات نہ کہو. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی سنتوں کو عمل کی توفیق دے. ایک مصری عالم ہے نوبر ابھی، وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، بہت ہزار آدمی سے بات رہتے ہیں اب بھی صحیح کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ دیو سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8-10 سال کے حضرت 8-10 سال کے لڑکے کو نصیحت کر رہے ہیں وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو. کس کو تعلیم کر رہے ہیں؟ بوڑھے کو نہیں. ابن عباس کو نصیحت کر رہے ہیں اگر تم کو تو وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ غیر کی طرف توجہ نہ کرو. وَاسْتَعِنْ اللہ سے مدد طرح کرو. یہ اللہ سے مدد طرح کرنا یہ باطنی چیز ہے، قلبی چیز ہے.
اس کے بعد فرماتے ہیں وہ نومبر، یہ 8 سال کے لڑکے کو تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، آج تم سب 70 سال کے آدمی ہو، تمہیں استعارت کا نام بھی اب تک نہیں سنا، کمیونٹی لوگوں کا عالم نہیں، یہی ہمارے حضرت کرتے تھے۔ اصلاح اس کی بھی ضرورت ہے، صرف نماز نہیں ہے، نماز سے آگے بھی بڑھو، طریق اتنی ہی نہیں ہے، بس فرماتے ہیں 8 سال کے لڑکے کو یہ تعلیم باطنی ہوئی کہ نہیں، تصوف کی تعلیم ہوئی کہ نہیں، تربیت اور تزکیہ کی تعلیم ہوئی کہ نہیں، نبی تعلیم کر رہا۔ کہا یہ 70 کا لفظ بھی ہے، کہا آج تم 70 سال کے ہو، لیکن تم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، استعانت باللہ۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تصوف نہیں، ان کے افعال میں بھی عمل کرنا ہے، اقوال میں بھی، احوال میں بھی، احوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ کو اپنے میں منشر کل ہوتے ہیں، منشر ایک باطنی چیز ہے، ظاہری تو نہیں، ایسی بات نہ کہو جس سے انشراح میں میرے فرق ہو، اگر تم اسے انشراح نہیں رہے گا تو میرا فرق تم تک نہیں پہنچ سکے گا، ایسی بات نہ کہو جس سے میرے کبھی دین پیدا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قید لگائی، جو آپ کہہ رہا ہوں کہ احوال ہی ان کے۔ ابن کثیر نے کہا یہ آیت کریمہ اصل کبیر ہے تأسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں، ان کے احوال سنت کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے تربوز نہیں کھایا، یہ کہ معلوم نہیں انہوں نے کیسے کھایا، کھایا کہ نہیں کھایا، کھایا تو کیسے کھایا، نہیں کھایا۔ مولانا کمال لکھا ہے کہ یہ تفصیل تو بعد میں ہے، یہ تفصیل کیا ہوا، لیکن اس سے ان بزرگ کے اتباع سنت کے ساتھ سبق تو معلوم ہو گیا کہ کتنا اتباع سنت تھا کہ زندگی میں ضرور کھایا ہی نہیں، کہ حضور نے کھایا ہے نہیں کھایا ہے، ماں بلکہ نے لکھا ہے سنت کے اتباع میں، یعنی وہ تحقیق اپنی جگہ پر، لیکن نہ کھانا سے معلوم ہوا کہ کتنی تأثیر بے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الحسن قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا قال الله تعالى ان کنتم تحبون اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضور سے محبت رکھتے ہیں، لیکن عمل نہیں تھا، آج دادے نہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے اتباع سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا تو اس نے بایاں پیر رکھا مسجد میں، یہی سے ممبر لکھا ہوا، یہی سے کہا کہ مسجد میں اس طرح نہیں داخل ہوا کرتے۔ اخیر میں ماشاء اللہ بہت ہی بچا مسجد میں اس طرح، اس چیزیں کھانے خاص طور سے کہ دیکھو کوئی قدم تو رکھو گی اس چیزیں کھانے میں، تو یہ سوچو کہ سنت کے مطابق کون سا قدم ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے، بس متبع سنت ہو جاؤ گے، اور ہر دن زیارت حضور کی ہوتی رہے گی۔ کسی نے کہا، حضرت نے کہا کہ میں زیارت کراؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب لوگ خوش ہیں کہ اب کوئی توجہ تو کریں گے۔ بیان کیا کیا کہ دیکھو مسجد میں داخل ہوتے یہ سنت، کھانا کھاؤ یہ سنت، برابر یہ ہے، یہ بدلا کہا۔ ہم لوگ منتظر تھے کہ کچھ ہوگی توجہ، جو بعد بزرگوں ہوا توجہ کیا، زیادت ہو گئی۔ کہا اس وقت جو استحضار ہوا کہ یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کی روحانی زیادت ہے، سنت کا استحضار۔ کہا وہ تو بڑا فرماتے تھے وہ تو بہت مشکل ہے، ہو یہ نہ ہو، لیکن یہ تو تم کر سکتے ہو۔
ایک بزرگ تھے، بہت سنا حضرت سے، ایک بزرگ تو 1000 روپیہ لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراتے تھے. تو ان کی بیوی کا سب کو زیارت کراتے رہتے ہو، ہم کو بھی کرو، تمہاری بیوی کیا 1000 دو. کہا میں کہاں سے تم ہی دو تو ہم دیں، تم شوہر ہو. یہ بہت قصہ سنا حضرت سے، دو بات کس سے متعدد مرتبہ. کہا اور ہم کو کیا تم ہی دو تو ہم دیں. کہا یہ سب نہیں ہوگا، تم کو دینا ہوگا، کہیں سے جمع کرو. اس کے بعد وہ رونے لگے. کہا میں کہاں سے دوں؟ کہا تو مجبور زیادہ سے معلوم رہو گی. وہ رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے. روتے روتے ان کو بے ہوشی تاری ہو گئی. اسی میں مشکل نے توجہ کیا، ان کی زیارت ہو گئی. کہا دیکھو 1000 روپیہ دینے سے جو مجاہدہ ہوتا ہے، تمہارا 1000 تھا نہیں مجاہدہ، یہ کہا نہیں، یہ کیا انہوں نے. اور کہا کو عمدہ لباس پہن کے آؤ تب زیادہ کرا دیں گے. وہ پہنتا ہے کہ سب جو ہوتا ہے اول رات میں اس پہن کے آئی ہو. تو ان کے بھائی وغیرہ کو بلا لیا، دیکھو تمہاری بہن ہے، اس کو بڑھاپے میں جوانی کا اس سب دے. مجھے کہا نہیں تمہاری. اب وہ رونے لگے زاروں کے تار کہ تم نے ہم کو ذلیل، ہم کو حضور کی زیارت نہیں کرانی ہے، ہم کو ذلیل کرنا تھا تم کو. بہت روئے، روتے روتے بے ہوش ہو گئی. اس وقت توجہ کیا کہ زیارت ہو گئی. کہا 1000 روپئے کے بعد جو دل کو مجاہدہ ہوتا تھا، میں نے رونا کے وہ کیفیت پیدا کر کے حضور کی زیارت کرا دی. سمجھ گئے؟ بہت خاص طور سے زیادہ کر دیتے. معلوم ہوا کہ اس کے لیے کوئی مجاہدے کی ضرورت ہے. زیارت 1000 روپیہ دینے میں معلوم ہوا کہ 1000 روپیہ دینے سے صفائی کچھ پیدا ہوتی ہے. صفائی روپیہ دینے سے قلب میں صفائی. مقادیر الاموال موازین المحبت اور مچول امام غزالی کا ہے. مقادیر الاموال موازین المحبت، مال کی مقدار محبت کی میزان ہے. ابو بکر صدیق کو محبت کاملہ کی پورا مال آ کر دیا. اللہ کے راستے میں مال بہت بڑی بات ہے. تو 1000 سال سے جو مجاہدہ ہوتا تھا قلب میں روپیے سے، وہ اب روپیہ تھا نہیں، اب روپیے سے توجہ کیا ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باطنی علوم سے بھی راستہ فرمائے اور ان کے احوال سے بھی ہم لوگوں کو بتائیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. بہت اندر لکھا ہوتا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. محبت ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت ہوگی، اتباع ہوگا. محبتی کے بغیر اتباع. مقادیر کو جملہ ہے، یہ امام غزالی کا مقادیر الاموال موازین المحبت، محبت کی میزان مال کی مقدار ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے سب مال خرچ کر دیا. حضرت عثمان نے کتنا خرچ کیا. حضرت علی تمام اغنیاء صحابہ کا اس میں ہے ذکر بہت کہ کتنا خرچ کیا. مال وہ بھی مالدار ہوئے، اغنیاء صحابہ میں سے ہوئے، مگر مال کو انہوں نے مالکانہ تصرف نہیں کیا، چاکرانہ تصرف کیا. ملازم ہے، بینک کا آدمی ملازم ہوتا ہے، کروڑوں روپے پر عمل کر رہا ہے، لیکن وہ ایک پیسہ اپنے نہیں سمجھتا، سب سمجھتا ہے دوسرے کا.
جس طرح اولیاء صحابہ غنا کو اللہ نے بہت دیکھتے ہیں، بہت بڑے بڑے مالدار لوگ ہوئے ہیں حضرت عثمان اور یہ، مگر انہوں نے کیا کیا دین کے کام میں خرچ کیا، اعتدال کے ساتھ خرچ کیا، افراط نہیں آنے دیا، فضول خرچی نہیں آنے دیا کہ آج دیکھیے ذرا سا مال ہوا، شادی بیاہ میں بھی دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سبھی لوگوں کو معاف فرمائے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ابتدا اور آپ کے سیدھے راستے پہ چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں کہا عین تزکیہ ہے، یا سنت کے بارے میں کہا عین تزکیہ ہے، اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تب ان چیزوں پر لے کے صرف ظاہری چیز نہیں باطنی چیز بھی لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہے، تواضع ہے، یہ سب باطنی چیزیں ہیں۔ آپ کا توکل، آپ کا تواضع سب کتاب میں بھرا ہوا ہے، اس پہ رسول اکرم دیکھیے، آپ کا توکل بھی، تواضع بھی، انفاق بھی، اور یہ تمام چیزیں جو معاملات ہوئے ہیں کفار کے ساتھ بہت فرماتے تھے محمد صاحب کہ ایک یہودی کا لڑکا تھا، پانی بھر دیا اپنے مشق میں اور گھر میں لے جا نہیں پا رہا تھا، بہت مشکل تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بچہ پریشان ہے تھے اور اس کے گھر پہنچا دیا۔ جب گھر میں لے گیا بچہ، کہا تم کیسے نوا لے آیا، کون لے آیا؟ اس نے کہا کہ ایک صاحب ہیں انہوں نے پہنچا دیا، دیکھا نبی کا مسلمان ہو گئے۔ بہت سے واقعات حضور کی سیرت کے ہیں، ہمدردی کے، غمخواری کے، یہ تمام سیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے عبادت ہے ویسے اخلاق، وہی تو جو مکارم اخلاق کی تکمیلی کے لیے آتا ہے، ان چیزوں کی کتابوں کو بھی دیکھنا چاہیے، سننا بھی چاہیے۔ اخلاقیات پر بھی کتابیں ہیں، کون پڑھتا ہے؟ استعانت کے کیا معنی ہے، توکل کے کیا معنی ہے، تواضع کسی کہتے ہیں، سب ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و ابتدا اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے۔ کچھ تم کو کر چلو گے یہ وہاں جا کر کے ان لوگ بھی شمار ہوگا کہ انہوں نے تزکیہ اپنا کیا ہے، اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ نے کہی تزکیۃ النفوس اصحابوں میں علاج ابدان، بدن کا جو علاج ہے اس سے کہیں مشکل نفس کا تزکیہ ہے، نفس کا علاج ہے۔ تزکیۃ النفوس اصحابوں میں علاج ابدان واشق کو ومن تزکا نفسہ بالریاضۃ والمجاہدۃ والخلوۃ التي لم یجد بها الرسل وہ کالمریض الذی عاجزہ، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ مریض ہے، وہ اچھا نہیں ہوگا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ جائے۔ فرماتے ہیں اللہ میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار ہے۔ جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ ایسی ریاضت اور مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کام انبیاء سے منقول نہیں، تو اس مجلس کی طرح ہے جو اپنا علاج خود کر رہا ہے اور اس کو علم نہیں ہے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام قلوب کے اطباء ہیں، تمام صرف حضور نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام قلوب کے اطباء ہیں۔ ذرا قلوب کے تزکیہ اور اس کی اصلاح کی کوئی شک نہیں
اللہ یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کتابیں موجود ہیں. جہاں تک ہو سکے کھانے میں, پینے میں, سونے میں, اٹھنے میں حضور کی سنت کی رعایت. میں نے دیکھا کہیں کہ کوئی ایک ہفتے تک صحیح طریقے سے ہر چیز میں سنت کی اتباع کرے تو صاحب نسبت ہو جائے گا. دیکھا اخیر میں ماشاء اللہ صاحب بن رہے ہیں بہت دنوں تک اسی بہانے سے اتباع سنت. اس سے جانے میں, مسجد جانے میں, اٹھنے میں, بیچنے میں, سب میں سنت کی اتباع. بس انبیاء علیہ السلام کا قلوب کے اطباء ہے. لہٰذا قلوب کے تزکیہ ان کے اصلاح کی کوئی شکل نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے اور ان کے ہاتھوں کو ہاتھ دیے جائیں اور خالص انہی کی اتباع و پیروی کی جائے. واللہ المستعان. نیز وہ تمام اعمال جن کا مقبول ہو ثابت ہیں وہ مردود, اور وہ طریقے جو سنت کے خلاف ہیں وہ مردود ہیں, وہ مقبول اللہ کے نزدیک. امام سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر سے سب سے بڑی ترازو کسوٹی سفیانی میں ہونے کرتے ہیں. سب سے بڑا ترازو کسوٹی حضور کی سنت ہے. لکھا ہے موافقات میں ایک صاحب ہے جو مشہور پیر برائے تھے, جو مشہور پیر ان کی خدمت میں گئے حضرت مدین کا, تو انہوں نے قبلہ کی جانب تھوکا. وہ اس سے ملے بھی نہیں چلے آئے. کہا جو شخص حضور کی ایک سنت, ایک حضور کی سنت کی اس میں پابند نہیں ہے تو دوسری سنتوں میں ہم کیسے اتباع کریں. لکھتے ہیں علامہ صاحب لکھتے ہیں حاضہ اصل باعث گستامی اللہ لا یکون ولی الا باتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک اصل باعث نے بنا دیا کہ ولایت کے مقام تک وہی پہنچ سکتا ہے جو متبع سنت. حاضہ اصل بنیاد, یہ ایک اصل ہے موافقات میں ہونا چاہیے. علامہ صاحب یہ ایک اصل ہے کہ بغیر اتباع سنت کے جب کہ قبلے کو تھوک دیا سب نے. اسی وجہ سے قبلے کے جہاں جگنا رہے تو اچھا ہے, ضرور تھوکتا ہے آدمی. جائے لے کے کرتا ہے, یہ کہتے ہیں لے کے تھوک کے کرتے ہیں, قبلے کے تھوکتے ہیں ہر طرح. یہ بالکل یہ علامہ موافقات میں یہ سنا رہا ہے, موافقات کے بارے میں علامہ شاطبی کے بارے میں. حاضر اصل بازی گستامی کیسے ملنے کے لیے جب دیکھا کہ قبلے کی طرف تھوک نہیں ہے, ملے بھی نہیں. کہا یہ وہ شخص ہے جو ایک معمولی سنت میں متبع نہیں ہے تو دوسری سنتوں پر کیا احترام کیا جا سکتا ہے. اتباع خراب ہے پیغمبر کا سیرا کری مندر نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کو توفیق دے اتباع سنت کی. حضرت تھانوی نے ماں گنگوئی نے یہی سنت پیش کیا طریقے لیے. ماں گنگوئی بہت ہی معاملے میں چاہ ماں تھانی حضرت کیا بھی تھا اتباع سنت. اللہ ہم سب کو توفیق دے اتباع سنت, کھانے میں, پینے میں, سونے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں. اسی طریقے سے باہم منازعات جو ہوتی ہے یہ سنت کے خلاف ہے. معمولی چیزوں سے لڑنا جھگڑنا یہ سب سنت کے خلاف ہے. صبر کرو. اخلاقی ادھر ہمارے یہاں شبینہ ہوا, رات میں لوگوں نے پڑھا اور صبح کو اس لڑائی جھگڑا میں مار پیٹ ہو گئی. ہمارے گاؤں کو آ گیا حضرت رحمان, تو مجھ سے کہا حضرت نے ارے ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں رات بھر تلاوت کیا, اس صبح کیا کیا؟ اب میں کیا جواب دیتا بولتے ہیں مطلب اس کا حاصل یہ نتیجہ کہ سورت مصالحت ہوتی نہ کہ گھر ہو گیا. یہ کہتے تھے رات بھر تم نے تلاوت کیا شبینہ ہوتا تھا پہلے. تو مجھ سے خود حضرت نے کہا کیونکہ میرے گاؤں کو واقعہ تھا جو کہا جی تمہارے گاؤں میں رات بھر لوگوں نے قرآن شریف پڑھا, آج صبح کیا کہ جھگڑا, اس کا نتیجہ جھگڑا ہے, عمل میں اختلاف کٹان ہے.
معلوم ہوا کہ تلاوت کا اور ذکر کا تو توازن ہونی چاہیے، ایثار ہونی چاہیے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ. خاص ایثار خاص سیوا ہے صحابہ کا. کھانا بھوکے تھے، کھانا کھلا دیا ہے. یہ بہت واقعات ہیں کہاں میں آ کے. بلتوسرون نہیں یوسرون صحابہ کی تعریف، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ. اگر تو ان کو کچھ ضرورت ہے کھانے کی لیکن نہیں کھاتے، دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. صحابہ کے مثالیں وہ اسوہ بھی آنا ہے. اصل اسوہ تو بہت ہے سر، اخلاقی اسوہ سب سے بڑا اسوہ ہے. تمام چنانچہ تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا. ہمیں باعث گستاخی بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے. جا رہے تھے مولانا سلیمان صاحب محمد امر جا رہے تھے، اوپر سے کسی نے راکھ پھینک دیا. تو مرید سب بھاؤ ہے کہ کیوں راکھ پھینکا؟ کچھ نہ بولو. جو سر آنکھ پھینکے جانے لائق تھا، راکھ کو ایک دفعہ کیا تب سر ساتھ اٹھ گیا. امام محمد احمد رونے لگے. امام یہ بیان کر کے امام محمد احمد رونے لگے، چیخ کر گئے. یہ اسوہ ہمارے بزرگوں کا. راکھ پھینکا، ظاہر مریدین کو ناگواری ہوئی، کہا کچھ نہیں کرے. جو سر آنکھ پھینکے جانے لائق تھا، راکھ کو اکتفا کیا تو ستا ٹوٹ گیا. اور یہ کہہ کہ امام محمد احمد صاحب رونے لگے. اور ضرور خلا کرتے تھے اپنے کو مولانا، سب سے کم تر میں روزہ رکھتے تھے. 90 سال کے وہ بھی ہوئے تھے، کچھ زیادہ ہی تھے میری. اللہ تعالیٰ بہت ہی صبر و تحمل حضرت کے اندر تھا. کوئی بات ہوتی تھی مجھ سے کہتے تھے کہ مولانا یہ بات مجھ کو پہنچی، میرے مدرک فلانے مجھے اس قدر نہیں کرتے، یہ بات پہنچی ہے، بتائیے اگر میں کہوں اس سے بھائی کہاں سے بات گئی تو اور برا ہو جائے گا، تو اب خاموشی اختیار کیجیے. مجھے کہوں تیری کو مان لے گا. یہ اخلاقیات نہیں. ہمارے بزرگوں نے اخلاق کو پیش کیا ہے. اس میں مولانا محمد احمد صاحب ماشاء اللہ سے معمولی تو نہیں اور زبردست باخلاق. مانی کسی نے شروع کر دیا مجھے بغیر کوئی چاپیے جاتا ہی نہیں تھا. اٹھاتے دیکھ رہے کون دیکھو تاکہ آئیڈیا کیا ہے جتنا خرچ لے لیا کرو لیکن کسی کو کمی نہ ہونے پائے گا. باقاعدہ سونے کا، اٹھنے ہوئے کھانے کا پورا انتظام کرواتے. آتے تھے لوگ کہتے تھے کہ دیکھو وہ بیچاری کرایہ لگا کے آئے ہیں، سب یہ ان کے رضان ہے کرایہ لگا کے. اب کھانے کا بھی وہ انتظام نہ کریں، کرایہ لگا کے سب آئے ہیں. دیہاتی لوگ کرایہ لگا کے کھانے کہیں اور بزرگوں کے زیادہ کھانے میں کا انتظام اور خاص میں کہہ رہا ہوں کہتے تھے. کھانے کے انتظام میں اسی طرح ہے. امام صاحب سے 10 سال سے چلا ہے، کبھی کوئی پوری زیادہ تھوڑی نہ ماشاء اللہ. کہتے بیچارہ کرایہ لگا کے آیا ہے، اب ہم کھانا بھی نہیں دیں گے. لہٰذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ کرتا ہوں ان پر واجب ہے کہ عین رسول مولانا کی اتباع، حضور اتباع ابتداء اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے. جو حضور نے مجاہدہ کیا وہ مجاہدہ کرے اور ان سارے ایجاد کے اندر نئے طریقوں سے کلی طور پہ اجتناب کرے. بدعات سے بچے. بدعت کے اندر بہت ظلمت ہے، سنت کے اندر نور ہے. بدعات سے بچو، اتباع سنت.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں بھی، ان کے اخلاق میں بھی، یہ بھی ایک سنت ہے حضور کی۔ ایک بدوی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، حضور نے فرمایا کہ بے ساکر عشیرہ، یہ قبیلے کا بہت برا آدمی آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے سن لیا، جب وہ آیا تو اللہ نے نرم کلام کیا، اس کے ناشتے کا انتظام کیا، تو حضرت عائشہ کو کہا چاہے، کہا یا رسول اللہ، ابھی آپ نے کہا بے ساکر عشیرہ اور اس کے ساتھ یہ مہمان نوازی، کہ اے عائشہ کب ہم کو سخت کلام آیا، تم نے کب ہم کو سخت کلام؟ وہ معرفت کے لیے تھا، یہ حضور نے نہیں فرمایا، یہ علماء نے کہا، وہ اس کی حقیقت میں معرفت کے لیے تھا، اور یہ ضیافت کا رہا۔ حضور کی ضیافت کا ایک حق ہے، چاہے سائل کا ایک حق ہوتا ہے، اگرچہ وہ سوالی برابر سوال کا جسے جب آیا تو ہمارا مہمان ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہم اس کے ساتھ ضیافت کا معاملہ کریں گے، یہ بھی بڑی حضور کی سنت یہ تھی۔ اے عائشہ کب تمہیں ہم کو سخت کہنے والا اشرف آگے ڈالنا شروع کرتا تم یہ ہو نہیں، اس کے لیے باقاعدہ انتظام کیا، ضیافت کا خرید شروع کو کھلائے۔ لیکن حضرت عائشہ جو نصف علم ہے وہ یہی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ابھی کہا بے ساکر عشیرہ، مانو یہ بھی ایک کلیہ ہے، یہ علم اور چیز ہے، اس کے مطابق عمل اور چیز ہے۔ حضور نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، وہاں علم کا مظاہرہ کیا ہے۔ علم یہ ہے تاکہ حکومات پر تو دھوکہ نہ ہو، اور ضیافت کا معاملہ بے ساکر عشیرہ مطلب بہت برا آدمی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان سنتوں کو بھی عمل کی توفیق میں اور کوئی بات ہو، لڑنا جھگڑنا بھی عام ہو گیا ہے، تھوڑی سی بات میں بدگمانی عام ہو گئی ہے، بدگمانیاں بات گمان اس وجہ بات گمان اس وجہ گناہ، اس کی جگہ پر حسن زن رکھو تو تم کو گناہ نہیں ہوگا، چاہے وہ ایسا نہ ہو۔ بدگمانی بہت ہے، پہلے سوء ظن ہوتا ہے، پھر تجسس، پھر مرتب ہے، سوء ظنی سے بچو تاکہ غیبت نوبت نہ آئے۔ امام غزالی نے لکھا ہے وہ پہلے سوء ظن سے بعض ظن یا گناہ بچو، اگر نہیں ہو گئے تو کیا ہو تجسس میں لگو گے کہ بھائی واقعی ایسا ہے کہ نہیں، جب یہ ہو جائے گا پھر غیبت کرو گے، تو غیبت تک معاملہ سوء ظن سے چلتا ہے، سوء ظن کے بعد تجسس کے بعد غیبت، قرآن مرتب بیان کرتا ہے۔ اس وجہ سے بدگمانی سے بچو، کوئی لے کے جا رہا ہے تو یہ نہ سوچو کہ یہ شرابی ہے، سمجھ یہ سرکہ، تو میں کہتا ہوں سرکہ نہیں پیپسی سرکہ کہا جائے گا اپنی زمانے میں۔ بہرحال ان چیزوں کا علاج ضروری ہے، امت اس میں ہے طرح طرح کی بدگمانیاں، اس کی وجہ سے بہت سے فسادات پیدا ہوتے ہیں بدگمانی۔ اللہ ہم سب کو سورہ حجرات ہی سنانے والا ہوں میں، سورہ حجرات میں آئے گا سب، لیکن بہرحال یہاں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی مدرسہ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ظاہری اعمال پر بھی مداومت کی، استقامت کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو باطنی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچنے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اس میں سب سے زیادہ سوء ظن ہے، غیبت ہے، نمیمہ ہے، چغلی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نمام فاتق ہے، بعض باتوں میں کہ نمیمہ سے روزے ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی روایتیں نہیں ہے،
بہرحال وہ ٹوٹا ذکر نہیں، لیکن گناہ تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاق حسنہ کی یہ توفیق مرحمت فرمائے. اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن زن حسن سلوک کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. رمضان شریف میں جو تقوی کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو لباس تقوی سے مزین فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی